کربلا کہانی قسط اول۔ یہ 56 ہجری کا سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو لگ بھگ 45 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اسلامی ریاست کی حدیں بخارا، خراسان، بازنطین اور روم کی طرف جزیرہ رودوس تک پھیل چکی ہیں۔ افریقہ زیر نگین آ چکا ہے اور پوری دنیا سے مشرق و مغرب کے اموال دمشق پہنچ رہے ہیں۔ دمشق ایک خوشگوار موسم والا خوشحال شہر ہے جہاں روسائے سلطنت کی سکونیت ہے۔ مصر، افریقہ، یمن، ہند، خراسان اور بازنطینی علاقوں سے خراج کے ساتھ ساتھ مقام اشیاء، شہد، خوشبوات، مسالہ جات، عمارتی لکڑی، کپڑا، قالین، خشک میوے، پھل، تیل، قندیلیں، جواہرات، گھوڑے، مویشی، دستکاریوں کے سامان کی ایسی بہتات ہے جس نے دمشق کے کسی گھر کو غریب نہیں چھوڑا۔ دمشق شام اور رومی علاقوں کی آبادی میں عیسائی اور یہودی آبادی کا تناسب زیادہ ہے۔ یہ لوگ سلطنت کو جزیہ دیتے ہیں اور اپنے عقائد و رسومات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ دمشق کے امور سلطنت میں بازنطینی سلطنت کے اعمال کا اثر و رسوخ زیادہ ہے اور کئی اہم انتظامی عہدوں پر بازنطینی ریاست کے سابقہ ملازمین تعینات ہیں۔ دربار کا مرکزی کاتب سر جون منصوری ہے جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ مسجد بنی امیہ جس کی اولین تعمیر حضرت عثمان کے دور میں کی گئی تھی، اب توسیع اور اضافے کے ساتھ پرشکوہ اور خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ مسجد و دربار ایک سابقہ رومی گرجا گھر چرچ میں ترامیم و اضافہ کر کے بنائے گئے ہیں۔ دربار کی آرائش کے لیے سلطنت کے تمام زیر نگین علاقوں کی مصنوعات کا استعمال دکھائی دیتا ہے۔ یہ ایک پرشکوہ اور طاقتور سلطنت کا دارالحکومت ہے جہاں پوری دنیا کے وسائل کو جمع و مہیا کیا گیا ہے۔ 56 ہجری کا یہ دن مختلف تھا۔ اہل دربار نے مغیرہ بن شعبہ اور امیر شام کا عجیب مکالمہ دیکھا۔ آج درباریوں کی چیمگئیوں کا محور یہی رہا۔ مغیرہ بن شعبہ والی کوفہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ امیر شام اس سے برگشتہ ہے، اسے معزول کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس نے تدبیر کی کہ خود ہی جا کر اپنا استعفیٰ پیش کرے۔ مغیرہ پریشان حال کیفیت بنائے دمشق پہنچا اور اذن بازیابی پر امیر کی خدمت میں پیش ہوا۔ کہنے لگا، اے مسلمانوں کے امیر، اب میں ضعیفی کو جا پہنچا ہوں اور قریش بھی میری برائی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ آپ مجھ سے بدگمان ہو جائیں، اس سے بہتر ہوگا کہ میں مستعفی ہو جاؤں۔ بس اب میرے کندھوں کو ہلکا کر دیجیے۔ امیر شام نے مغیرہ کے استعفے کو مکر قرار دے کر اسے منظور کر لیا اور اب مغیرہ اپنی تدبیر کی خطا جانے پر پشیمان ہے۔ اس نے اپنا اگلا داؤ لگایا اور کہنے لگا، اے امیر، کیا اتنی وسیع و عریض سلطنت کو بغیر کسی والی کے چھوڑ دیں گے؟ یزید کو ولی عہد بنائیے اور لوگوں سے ولی عہدی کی بیعت طلب کیجیے۔ جواب میں امیر شام نے مغیرہ سے اس کی معزولی کا حکم نامہ واپس لے لیا اور اسے اپنے عہد پر بحال کر دیا، اس تلقین کے ساتھ کہ وہ یزید کی ولی عہدی کی بیعت کی کچھ فکر و تدبیر کرے۔ مغیرہ فاتحانہ انداز میں کوفہ واپس لوٹا۔ یزید کی ولی عہدی ایک ایسی کسک تھی جو کافی عرصے سے امیر شام کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ مغیرہ نے مہمیز دی تو امیر نے اہم علاقوں کے گورنروں سمیت زیاد بن سمیہ کو بھی خط لکھا اور اس بارے میں رائے طلب کی۔ زیاد تذبذب میں پڑ گیا اور عبید بن کعب نمیری کو طلب کیا۔ زیاد، آؤ عبید نمیری، خوش آمدید۔ نمیری، سلام امیر۔ زیاد، نمیری، ہر مشورے کے لیے کوئی نہ کوئی امین ضرور ہوتا ہے، مگر 2 عادتوں نے لوگوں کو خراب کر رکھا ہے۔
ایک راز کو افشاں کرنا اور دوسرا نااہل کی خیر خواہی۔ تمہیں اس لیے طلب کیا ہے کہ صرف 2 لوگ راز چھپاتے ہیں، ایک دیندار مرد اور دوسرا دنیا دار شریف جسے اپنی عزت بچانے کی فکر ہو۔ یہ دونوں اوصاف تم میں دیکھے ہیں۔ نمیری اس دھمکی کو بھانپ کر بولا، آپ اعتماد کیجئے، میں راز کو راز رکھنا جانتا ہوں۔ زیاد: تو سنو نمیری، معاویہ نے یزید کی بیعت کا پختہ ارادہ باندھ لیا ہے، مگر ان کو لوگوں کی بیزار ہونے اور رد عمل کا خوف ہے، اور اس کے لیے اس نے مجھ سے مشورہ طلب کیا ہے۔ اب بتاؤ ایسی صورت میں معاویہ کو کیا جواب دوں؟ نمیری: آپ کو معاویہ کی رائے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی اس کو اپنے بیٹے کے برخلاف کرنا چاہیے۔ دوسری طرف آپ مجھے حکم دیں تو میں یزید سے مل کر آپ کی طرف سے یہ پیغام دوں کہ معاویہ نے تمہاری ولی عہدی کے لیے مجھ سے مشورہ طلب کیا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تمہاری عادات کی وجہ سے تم سے بیزار ہیں، لہذا اپنی اصلاح کرو۔ نمیری زیاد کا پیغام لے کر تیز رفتار گھوڑے اور محافظوں کے ساتھ دمشق پہنچا۔ راز کی اہمیت کے پیش نظر تحریر نہ لکھی گئی، بلکہ نمیری نے معاویہ اور یزید سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور یزید کو وقتی طور پر صحیح اپنی عادات بدلنے کا مشورہ دیا تاکہ اس کی بیعت کا راستہ ہموار ہو سکے۔ معاویہ کو ابن زیاد کا پیغام پہنچایا کہ ابھی اس کام میں توقف کرنا چاہیے، ساتھ کہا کہ عجلت اس کام کو بگاڑ سکتی ہے، لہذا مناسب وقت کا انتظار کرنا دانش مندی ہوگی۔ امیر شام نے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ نمیری فتح واپس آیا تو زیاد نے اسے مضافات بصرہ میں جاگیر عطا کی۔